الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. رواه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي صحيح الإسناد. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بندوں کے درمیان روزی کی تقسیم فرمائی ہے، اسی طرح اس نے بندوں کے درمیان اخلاق کی بھی تقسیم فرمائی ہے۔ اخلاق بھی ایسے چلتے ہیں جیسے اولاد نسلاً بعد نسلیں چلتی ہے۔ نسلاً بعد نسلیں کا مطلب جیسے کسی خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کے جسمانی قوت اور طاقت ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، ان کا رنگ ایک خاص طرح کا ہوتا ہے، بدن کا ڈیل ڈول باڈی فٹنس ایک خاص طرح کا ہوتا ہے۔ ایسے اخلاق بھی، صلاحیتیں بھی ایک خاص طرح کی ہوتی ہیں، ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو کم دیا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہوتا ہے۔ پھر آدمی جب کچھ بڑا ہو جائے اور مکلف ہو جائے تو خود محنت کرتا ہے اور اسے سنوارتا ہے، اور چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی تعلیم و تربیت کے ذریعے اسے سنوارتے ہیں۔ جیسی تعلیم و تربیت بچپن میں دی جاتی ہے، ویسے ہی وہ بڑا ہو کر ان اخلاق اور صفات کے ساتھ تربیت پایا ہوا زندگی گزارتا ہے۔ وہ اخلاق، وہ عادتیں گھر کر جاتی ہے، جم جاتی ہیں۔ جیسا اس نے بچپن میں دیکھا ہے ویسا ہی جم جاتا ہے۔ جس طرح کا ماحول اس کو گھر میں ملا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اسی کا نام زندگی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسی کو مسلمان ہونا کہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی وہی ہوتی ہے جو میرے اپنے گھر میں ہے، میرے اپنے محلے میں ہے، میری اپنی بستی میں ہے۔ اسی کو پھر دین سمجھتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے، یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر کا اور اپنے آس پاس کا ماحول دینی بنائیں۔ اگر ہم اس کو دینی بنائیں گے تو ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں بھی خود بخود دین آتا چلا جائے گا۔
ہم گھر میں جیسی باتیں کرتے ہیں، دو بڑے بات کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اولاد ہماری ان باتوں کو سنتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر ان کے دل دماغ پر ضرور پڑتا ہے۔ جب دو میاں بیوی گھر میں بات کرتے ہیں، اپنے چچیروں، چچا زاد بھائیوں، بہنوں، کاکاؤں، ماموں، چاچاؤں، کسی کے بارے میں کوئی بات چیت کرتا ہے، کبھی کسی سے کوئی رنجش ہوئی ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، یہ دو میاں بیوی بات کرتے ہیں، دادا دادی بات کرتے ہیں، بہت پراپرلی بات کر رہا ہوں، ہمارے سماج میں جو ہوتا ہے اور جہاں سے ہماری اولاد کے اخلاق میں بگاڑ آتا ہے، بیماری جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی اولاد کے کان میں جو وہ باتیں پڑتی ہے کہ اچھا فلاں کے بارے میں دادا نے یہ کہا، دادی نے یہ کہا، امی نے یہ کہا، ابا نے یہ کہا، پپا ممی یہ بات کر رہے تھے، نفرت کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کی بات کرتے ہیں، فساد کی بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کان کے راستے سے اولاد کے دل میں نفرت جاتی ہے، اس لیے کہ کان، آنکھیں، یہ دونوں راستے ہیں، دل تک جاتے ہیں، انہی کے ذریعے جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں، وہ انہی دو راستوں سے اندر جاتا ہے۔ کوئی اچھا منظر دیکھ لیتے ہیں ہم، قدرتی سوندریہ، اچھا منظر ہوتا ہے، پاکیزہ، فطرت کی خوبصورتی، یعنی فطرت کی خوبصورتی کا مطلب ہے اونچے اونچے پہاڑ، اس میں سے بہتا آبشار، آبشار یعنی دھود، گرتا ہوا پانی، برستی ہوئی بارش، اٹھیلیاں کرتی ہوئی ندیاں، لہلہاتے ہوئے کھیت، اور کھلے ہوئے باغیچے میں مہکنے والے پھول۔ یہ جب منظر آدمی دیکھتا ہے آنکھوں کے ذریعے، اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی ہمارے دل میں اترتی ہے، اور اسی لیے آنکھوں کے راستے سے یہ سب اندر پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تکویر میں دعوت نظارہ دی۔ عرب میں آپ سوچ لیجئے کیا تھا، دیکھنے کے قابل سب سے عجیب و غریب اونٹ تھا جو ہر ایک کو دیکھنے کے لیے میسر تھا۔ دیکھیے قرآن کیسے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے مخاطب بناتے ہیں اور ان کو کیسے دعوت دیتے ہیں، اپنی قدرت کے مناظر دیکھنے کا شوق دلا کر، رغبت دے کر ان کے اندر ایمان کیسے اتارتے ہیں اس کی قدرت کا۔ اب سوچئے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیے کہ عرب کی سرزمین میں ہے 1400 سال پہلے، ان کے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، ریگستانی علاقہ تھا، اس میں ایک ایک ہی منزل کا عامتاً گھر تھا، اللہ ماشاءاللہ شہروں میں کہیں کہیں دور دوسری منزل ہوتی تھی، ورنہ ایک ہی منزل، اور وہ ایک ہی بڑا کمرہ ہوتا تھا، اسی میں ایک چھوٹا سا کمرہ سا ڈال لیتے تھے، یعنی ایک چھوٹی سی دیوار بنا لیتے تھے، ایسی دیوار جیسے ہمارے یہاں پرانے زمانے میں پڑیاں نہیں ہوتی، اتنی دیوار اس سے تھوڑی اونچی ڈال لیتے تھے، اس سے کمرے میں اندر دوسرا کمرہ بن جاتا تھا۔ یہ عام متن عرب کے مکانات تھے، خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان بھی ایسے ہی تھا، جو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بنایا گیا تھا۔ تو ایسا ہو اور مکان دور دور ہو، باہر نکلے تو ریت کے ڈھیر ہوں اور اونٹ بندھے ہوئے اور کھلی ہوئی فضا ہو، کھلا آسمان ہو، جیسے ہی گھر کے باہر
آدمی نکلے گا اس کی سب سے پہلے نظر کس پر پڑے گی؟ دور بندے ہوئے اونٹ پر پڑے گی۔ اس اونٹ کو دیکھے گا تو اونٹ کو دیکھنے سے سامنے دور کیا نظر آئے گا؟ آسمان۔ آسمان سے اوپر تو نگاہ جائے گی نہیں، تو نگاہ واپس آئے گی، تو واپس آئے گی تو دور کیا نظر آئے گا؟ عرب میں کیا تھا؟ پہاڑ تھے۔ اور پھر نیچے اتر کر نظر کہاں جائے گی؟ زمین پر۔ کوئی بھی آدمی چھوٹے سے جھونپڑے میں سے نکل کر ایک نظر ایسا کر لے، یہی ترتیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیسے دعوت نظارہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں کی طرف کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ عرب میں اس وقت جتنے جانور دستیاب تھے، جتنے پرندے تھے، پوری دنیا میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، سوکھے پہاڑوں میں، ہرے پہاڑوں میں، تر پہاڑوں میں الگ الگ چرند و درند اور پرندے ہوتے ہیں، لیکن عرب کا جتنا ایریا ہے اس ایریے کی اگر ہم بات کریں یا بہت تو مدھیہ ایشیا کی بات کریں، مشرق وسطیٰ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ ان میں سب سے عجیب و غریب جانور ہے۔ ہاتھی واٹھی تو وہاں عرب میں تھے نہیں، سب سے عجیب و غریب جانور اگر ہوئے ہے تو وہ اونٹ ہے۔ تو فرمایا کیا تم اونٹوں کو دیکھتے نہیں ہو کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سارے جانوروں میں اونٹ ہی وہ جانور تھا جو ریگستان میں بغیر پانی پیے پیاسا ہونے کی حالت میں اتنی دور تک جا سکتا تھا، اور طرح طرح کی چیزیں اس میں آ گئی۔ آپ گوگل پر اگر کیمل کو سرچ کریں گے، اور کیمل بھی جمل سے بنائے، اور جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، یہ انگریز چرا کر لے گئے ہیں یہ لفظ، تو اگر آپ اس کو سرچ کرو گے تو اس کی بہت سارے اوصاف، صفات، سب چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ تو یہ دعوت نظارہ تھی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھتے ہوئے کیسے بلند کیا گیا۔ پھر نیچے آئیے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھتے نہیں کیسے ان کو کھوٹے کی طرح گاڑ دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت نظارہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے مناظر آنکھوں کے ذریعے دیکھنے سے، اس پائپ لائن کے ذریعے دل میں اللہ کی قدرت جاتی ہے، اور اللہ کی قدرت کے دل بولتا ہے، گن گاتا ہے، اور اللہ کی دلوں میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کے اپنے اندر دیکھنے کی بھی دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آفاق دیکھنے کی بھی دعوت دی اور انفس دیکھنے کی بھی دعوت دی۔ آفاق میں وہ ساری کائنات کی چیزیں آ گئی جن میں سے کچھ ابھی بیان ہوا، اس میں ستارے بھی آ گئے، اس میں چاند آ گیا، اس میں سورج آ گیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج دوڑتا ہے اپنی دھری پر، اپنی مستقر پر، اپنی دھری پر، اپنے مستقر پر۔ ہم وہ قوم نہیں ہے کہ کائنات کو اور دنیا کے حالات کو سائنسدانوں سے پوچھ کر اور اخبار، پیپر، سماچار پتر، نیوز پیپرز، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعے ہم دنیا کے حالات سمجھے۔ مسلمان وہ قوم میں ہے، مسلمان کو حالات قرآن کو دیکھ کر سمجھتا ہے۔ یہ تو 50 سال پہلے جو کچھ بھی کہہ رہے تھے، اب سب کہنے لگے کہ یہ ہے وہ ہے۔ کتنا فرٹیلائزر 50 سال پہلے کرتے تھے، ہم نے بھی بچپن میں خوب سنا ہے، یہ کھاتا وہ کھاتا۔ اب ٹرینڈ بدل رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے یہ جو آرگینک ہے اس کی طرف آ رہا ہے، تو اسی میں گوبر ہی میں بدل رہے ہیں،
سب میں بدلیں گے. ہزاروں سال فلاسفہ کی چنا چنی رہی، لیکن محمد کی بات جہاں تھی وہیں رہی. ہزاروں سال فلاسفہ کی چنا چنی رہی. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. عزیز زبردست غلبے والا، سب پر حاوی ہو، اسے کہا جاتا ہے عزیز. عزیز کے ایک معنی پیارا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی صفت ہو تو اس کے معنی پیارا نہیں. اللہ کی صفت ہو تو اس کے معنی غلبے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، پوری کائنات پر اس کا غلبہ ہے اور اس کی قدرت ہے، وہ پوری کائنات پر حاوی ہے. اور علیم، سب وہ جانتا ہے کہاں کس کو کیسے کتنا چلانا ہے. اس کا علم، اس کی پوری تھیوری اور یہ پورا پریکٹیکل سسٹم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ہر آیت میں اللہ تعالیٰ جو مضمون بتاتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی صفات میں سے، اس کے 99 نام ہے جو مشہور ہے، اس میں سے ایک دو صفتیں اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں. وہی ایک دو صفتیں کائنات میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اس مضمون سے جڑی ہوئی بات ہوتی ہے، وہ اسی صفت کے ذریعے ہوتی ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلی پڑتی ہے. اللہ قدوس ہے، پاک کرنے والا اور پاکی والا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدوس ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکی کا تعلق صرف کپڑا دھونے سے ہے. صرف کپڑا دھونے سے نہیں ہے. سمندر اس کے اندر آئی ہوئی اور زمین سے ڈالی ہوئی ساری گندگیوں کو پاک کر دیتا ہے. جتنی گندگی تری والی ہوتی ہے، سورج اپنی تپش اور گرمی کے ذریعے سب کو خشک کر کے پاک کر دیتا ہے. تو کوئی بہا کر پانی کے ذریعے کچھ چیزیں پاک کر دیتی ہے، اس میں پانی میں کھارا کر پیدا کر دیا، اور سورج کے ذریعے پاکی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا مظہر ہوا کرتے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آفاق میں جتنی چیزیں ہیں ان کی دعوت نظارہ دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان و زمین کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں. سمندر میں کشتیاں چلتی ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ دعوت نظارہ کائنات کے اندر آفاق میں بھی دی، اور انفس یعنی میرے آپ کے اندر بھی اللہ جتنا آفاق میں اللہ نے بنایا ہے اتنا ایک اکیلے انسان کے اندر بنا دیا. اس میں جنگلات بھی آ گئے، اس میں پہاڑ بھی آ گئے، اس میں خوبصورت باغیچے بھی آ گئے، اس میں بہنے والی ندیاں بھی آ گئی، اس میں کھارا پانی بھی آ گیا، اس میں میٹھا پانی بھی آ گیا، اس میں سب کچھ آ گیا ہے. جہاں جہاں سے میں نے اشارہ کیا کھارا پانی تو میں نے آنکھ کی طرف اشارہ کیا، میٹھا پانی تو ہونٹ کی طرف اشارہ کیا. یہ ساری چیزیں اللہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین. زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. پھر کیا فرمایا آگے؟ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، اور تمہارے اندر افلا تبصرون، دیکھتے نہیں کیا؟ یہ دعوت ہے دیکھنے کی. بہرحال آنکھ کے راستے سے اندر جاتا ہے، اچھائی بھی جاتی ہے، برائی بھی جاتی ہے. آفاق دیکھنے کے لیے کہا گیا، انفس دیکھنے کے لیے بھی کہا گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور رکھی کہ اس کو دیکھنے سے منع کر دیا گیا. حالانکہ عورت کو دیکھنے سے منع کر دیا گیا، یہاں اللہ نے آزمائش لگا دی. آفاق کو دیکھنے سے خواہشات نہیں بنتی. آدمی اپنی باڈی کو، اس کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرتا ہے تو خواہشات نہیں پیدا ہوتی. لیکن عورت کو دیکھے گا جس کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کو دیکھ کر خواہشات بنتی ہے.
اندر اس کی وجہ سے ظلمت اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اس کو منع کر دیا۔ لیکن جس کو دیکھنے سے اندر قدرت کا نور و عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گیا۔ یہی حال کان کا ہے۔ آنکھ کی بات سمجھ لی، کان کو اسی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ دونوں راستے ہیں اندر جانے کے، اسی لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یقیناً آنکھ اور کان اور اسی طرح دل، ان تین میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا کہ ان کو کیسے استعمال کیا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تمام اعضائے بدن سے پوچھیں گے، زبان پر تالا لگا دیں گے، اور زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بولتی ہے اور اندر ظلمت اور نور پیدا کرتی ہے، اور دل میں جو ہوتا ہے وہ باہر زبان کے راستے سے نکلتا ہے، آنکھ یا کان کے راستے سے نہیں نکلتا۔ اصل بات دل میں ہوتی ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ بات اصل دل میں ہوتی ہے۔ جذبات، خواہشات، اچھائی، برائی، محبت، نفرت، تعلق، دشمنی، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، یہ سب برے اخلاق اور اچھے اخلاق، اخلاق رذیلہ اور اخلاق حمیدہ، یہ جو دل میں ہوتے ہیں، پھر آدمی زبان کے راستے سے اور دیگر اعضاء سے ان کو اعمال کی صورت میں باہر نکالتا ہے۔ تو زبان کا معاملہ دونوں طرف سے ہے، لیکن کان اور آنکھ کے راستے سے دل میں سب کچھ جاتا ہے، اس لیے فرمایا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ویسے سارے اعضاء کے بارے میں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اور ہاتھ اور پیر کو زبان دے دی جائے گی، اور ہاتھ اور پیر بولیں گے کہ ہمارے ذریعے کیا کیا کام کرائے گئے تھے۔ بہرحال آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، جس طریقے سے روزی، اس طریقے سے اخلاق اور محبت و نفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرما دی ہے، اور اس کی تقسیم میں اسباب کے طور پر ہم استعمال ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں جو کچھ بھی ماحول اپنی اولاد کو دیتے ہیں، ہماری اولاد انہی باتوں کو دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور اسی کو زندگی کا مقصد سمجھتی ہے، اسی کو مسلمان ہونا سمجھتی ہے، اور اسی کو سمجھتی ہے کہ یہی دین ہے۔ اسی لیے ادب مفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ محبت بھی تقسیم ہوتی ہے اور خاندانی ہوتی ہے، اور نفرت بھی تقسیم ہوتی ہے، خاندانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم ہی اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے جھگڑے ہیں تو ہم وہ جھگڑے اپنی اولاد تک آگے نہ بڑھائیں۔ ہم اپنی اولاد کو بھی وہ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ہم تو زندگی پر جھگڑتے رہے، یہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ بھی رکھو، آپ بھی لڑنا، آپ بھی جھگڑنا۔ ہم اپنی اولاد کو رشتہ داروں سے اچھا تعلق بنانے کے بجائے ان کے سامنے ایسی باتیں کر کے وہ جھگڑے بھی ان تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہم گھر میں کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے پہنتے ہیں، پہننے دیتے ہیں، غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر، عید کے موقع پر، اور جو کچھ بھی ہماری وضاقتہ ہوتی ہے، ہماری اولاد اسی کو زندگی سمجھتی ہے، اسی کو دین سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، او فرزند آدم، او آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس لیے کہ کپڑا جو کچھ بھی بنتا ہے وہ جن چیزوں سے بھی بنتا ہے وہ برسنے والی بارش ہی کے ذریعے اگتا ہے، اس لیے اوپر سے اس کا تعلق ہے۔ اور لوہے کا جو بختر بنتا ہے اس کو بھی آدمی پہنتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچے،
تو مطلب لوہا بھی اترتا ہے، لوہا بھی اترتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لوہا ہم نے اتارا ہے۔ وہ بارش کے ذریعے اس کے ذرات اترتے ہیں اور پانی کے بوندے جو زمین کے اندر جاتے ہیں اسی کے ذریعے لوہا اندر جا کر پھر جم جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں۔ لباسن یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ لباس ہے جو شرمگاہ کو چھپائے، جو شرم کی جگہوں کو، ستر کی جگہوں کو چھپائے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک دور آئے گا بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ کپڑے تو پہنے ہیں لیکن ننگی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کئی شکلیں ہو سکتی ہے، کپڑا پہنا ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اندر کا بدن جھلکتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ کپڑے پہنے ہیں لیکن ننگی ہے۔ کپڑے پہنے ہیں باریک نہیں ہے لیکن اتنے چست ہے جس کی وجہ سے بدن کے وہ اعضاء جو چھپانے چاہیے وہ ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ کپڑے پہن کر بھی ننگا ہونا ہی ہوا۔ کپڑے پہنے ہیں لیکن پورے نہیں ہیں، ادھورے ہیں۔ کیسے ادھورے ہیں؟ مرد سے کہا گیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنو تو وہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، عورت سے کہا گیا کہ نیچے پہنو تو وہ پنڈلی دکھاتی ہے، اتنے اونچے پہنتے ہیں۔ کپڑے لینا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ اتنا ناپ، ارے یہ تو چھوٹی بچی کا ہے بڑھا دو، کتنی عمر کی ہے؟ اتنے سال کی، یہ تو اسی کا ہے۔ تو کبھی کبھی 2 جوڑ لینے پڑتے ہیں بعضی لوگوں کو کہ وہ ایک بڑا آدمی کا بڑی عورت کا لیں گے تو اس کی شلوار لگائیں گے اور دوسری بچی کا لیں گے وہ اوپر پہنائیں گے۔ ایسا بھی کبھی کچھ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں بھی یہ سب ہو رہا ہے، ہماری بیوی بچوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں میں بھی یہ سب ہو رہا ہے اور ہم کچھ بولتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر کا امیر المومنین ہے، حاکم ہے۔ ہم دن بھر کہتے ہیں ملک میں یہ ہونا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، ویسا ہو جانا چاہیے۔ ویسا ہم پہلے اپنے گھر میں تو کریں، دین ہم اپنے گھر میں تو نافذ کریں، تب جا کے ہم یہ تمنا کریں کہ سب جگہ ہم ہی ٹھیک ہو جائیں گے، سب جگہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم عید کے موقع پر جو کپڑے خریدے، اپنی بچیوں کے لیے جو کپڑے خریدے، بچوں کے لیے جو کپڑے خریدے، وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بدن کے چھپانے کے اعضاء کو چھپانے والے ہوں، تب جا کر تو دین ہوا ہمارے گھروں میں۔ ورنہ چاہے کوئی کتنا ہم کو دیندار سمجھے، ہمارے گھروں میں پھر دینداری ہوئی نہیں۔ اور یہ تو کرنے سے ہوگا۔ اسی طریقے سے مثلا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کتنے تھے؟ وفرا، لما اور جمہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں جو آپ علیہ السلام کا حلیہ شریف نقل کیا ہے اس میں الگ الگ روایتوں میں آپ علیہ السلام کے الگ الگ زمانے کے بال بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں عرب میں بال رکھنے کا رواج تھا اس دور میں۔ آپ علیہ السلام کے بال کبھی وفرا ہوتے تھے۔ وفرا ان بالوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے لت چل کر کان کی لو تک آتی ہے تو اس کو وفرا کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بڑھ کر جب نصف گردن، آدھی گردن تک آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے لما۔ اور پھر بال اور بڑھ کر کندھوں کو چھونے لگے، یعنی بالوں کی لت کے کنارے اگر کندھوں کو چھونے لگے، یہاں تک آنے لگے، اتنے بڑے بڑے بالوں، اس کو جمہ کہا جاتا ہے۔ ایسے بھی آپ علیہ السلام کے اتنے ہوتے تھے، پھر کاٹتے تھے تو وفرا ہو جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے بال رکھنے کا انداز تھا۔ اب یہ پسند ہے یا آج کل پتہ نہیں عجیب و غریب طرح کا بناتے ہیں، کچھ کلر بھی کراتے ہیں، یہاں سے کچھ باندھتے ہیں، پھر نیچے کلر کراتے ہیں، اوپر کراتے ہیں، اور عجیب و غریب
بعض مرد یہاں بچھو بناتے ہیں، یہاں بچھو بناتے ہیں، یعنی سچ میں ایسے بھی لوگ دیکھے، انشاءاللہ مسلمان تو نہیں کرتے ہوں گے ایسے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھیں یہاں بناتے ہیں، بچھو بنایا ہے یا اور کوئی ڈیزائن بنائی ہے، یہاں سے کچھ کاٹ لیتے ہیں ڈیزائن، یہاں سے لے کر پیچھے تک ٹکلا کر دیتے ہیں، چلتے ایسے لگتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن اتنا بوڑھا لگتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں مولانا آپ کیسی بات کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، تو پھر تم کو سانپ نے کاٹا ہے، اس لیے کہ سانپ کے کاٹے کو نیم کے کڑوے کڑوے پتے بھی میٹھے معلوم ہوتے ہیں، اس وقت ہوتا ہے جب کہ ذوق حاصل ہو جاتا ہے، جب کہ ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے، ورنہ آدمی بہت بھونڈا لگتا ہے جب ایسے الٹے پلٹے بال کٹواتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں کا بڑا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھے گا کہ اس مرتبہ انشاءاللہ جب عید کا چاند اگے گا تو ہم نکلے گا تو انشاءاللہ الٹا پلٹا کٹوانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں رمضان میں ماشاءاللہ اچھا سنت رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں عید کا چاند ہوتا ہے تو اس کو منڈوانے چلے جاتے ہیں۔ عجیب خوشی ہے، عجیب خوشی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کو کتنی ناراضگی ہوگی، اور کتنا اچھا ہو اگر پوری بستی ہمارا پورا معاشرہ سنت والا ہو جائے، سنت رکھنے والا ہو جائے۔ کوئی ایسا ہے کہ اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو اس کو کوئی پوہری چھوکری نہیں دے گا، پوہری چھوکری اس میں کوئی چھوکری نہیں دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب وہم ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہم ہوتا ہے۔ آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ جیسا اپنا حلیہ بنائے، آپ کے کپڑوں جیسا اپنا کپڑا پہنے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا تو دنیا میں اس کے لوگ محبت نہیں کریں گے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی کو محبت اور عزت کی آوازیں لگانے سے عزت اور محبت نہیں ملتی، عزت اور محبت بھی تقسیم ہی ہوتی ہے، اور وہ دین پر عمل کرنے سے ہی ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، دنیا کے فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں، دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو لوگوں کے دلوں میں دینداری کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر محبت ڈالی جاتی ہے، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے کہا یوضع له القبول، یہ الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے یوضع له قبول کہتے ہیں یہ چیز ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، یہاں سے یہ موبائل ہے، یہاں سے لے کر اس کو یہاں سے لے کر یوں رکھنا۔ قبولیت اور محبوبیت اللہ کے خزانوں میں ہے، فرشتے وہاں سے لے کر لوگوں کے دلوں میں رکھتے ہیں۔ یوضع له القبول، تو محبت اور عزت لوگوں کے دلوں میں رکھی جاتی ہے، اور یہ کب رکھی جائے گی؟ جبکہ ہم دین پر عمل کریں گے، اس لیے کہ عزت اور محبت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خصوصی طور پر کہوں گا کہ اپنے کپڑے بھی ایسے استعمال، وہ بہت چست نہ ہو جس کی وجہ سے بدن کے وہ اعضاء جھلکے۔ یہ مضمون اور یہ باتیں اپنے گھروں میں جا کر بھی بتاؤ، ہماری ماں، بیٹیوں، بہو، بچیوں کے بھی ایسے کپڑے نہیں ہونے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی وعید کے ہم مستحق ہو جائیں۔ کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو تھوڑے چوڑے ہوں، کشادہ ہوں، جس کی وجہ سے بدن کو بھی راحت ہو اور اعضاء بھی نہ جھلکنے پائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
دوسری بات کہ بال وغیرہ کٹوانے میں اور اپنی وضع قطع بنانے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دینداروں والی ہیئت اختیار کریں، دینداروں والی وضع قطع اختیار کریں۔ ابھی سے اگر ہم اپنی اولاد کو بھی روک ٹوک کریں گے اور ان کو بتائیں گے، خود بھی اس کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد کے دل دماغ میں بھی پتہ چلے گا کہ دین کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے، دیکھ دیکھ کر ہماری اولاد بھی نماز کا اہتمام کرے گی۔ اگر ہم جلدی سونے والے ہوں گے، رات کو جلدی سو جائیں گے، ہماری اولاد کو پتہ چلے گا کہ رات کو جلدی سونا ہوتا ہے۔ ہم جلدی اٹھیں گے، ہماری اولاد بھی جلدی اٹھے گی کہ جلدی اٹھنا ہی زندگی میں یہ اصل بہار ہے۔ اگر ہم گھر میں حلال کا اہتمام کریں گے، حرام سے بچیں گے، شک شبے سے بچیں گے، ریاجو ویوہار سے بچیں گے، گندی تجارتوں سے بچیں گے، فلموں سے بچیں گے، ان سب کی تو ہماری اولاد میں یہی باتیں پیدا ہوگی۔ اس طرح اخلاق بھی روزی کی طرح تقسیم ہوتے ہیں، ہماری اولاد میں ہمارے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر یہ کرنا ہے کہ ہماری اولاد با اخلاق ہو، اونچے اخلاق والی ہو، تو ہمیں یہ سب چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ظاہر کو بھی بنانا پڑے گا، باطن کو بھی۔ کیسا جوڑ ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بالکل شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری تیسری وحی میں کہا گیا اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ آپ علیہ السلام کے کپڑے تو پاک ہی تھے۔ کپڑے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے پاک کیجیے یعنی دل کو پاک رکھیے، اس لیے کہ اس دل میں قرآن آئے گا، اس دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اس کو پاک رکھیے۔ اور اسی لیے آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہ ملتا ہے اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا ونقنی منها کما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اے اللہ مجھے پاک کر دے گناہوں سے، تیری نافرمانیوں سے، اور مجھے صاف ستھرا کر دے گناہوں اور نافرمانیوں سے، ٹھیک ایسے جیسے سفید کپڑے کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ یعنی سفید کپڑے پر سے میل چھوڑانا پڑتا ہے ورنہ داغ اور دھبا نظر آتا ہے، اور جب تک وہ رنگین کپڑے ہوتے ہیں اس کو تو واشنگ مشین میں ڈال دیں گی عورتیں، اور سفید ہوگا تو واشنگ مشین میں ڈالنے کے بعد پھر ہاتھ سے دھوئے گی، یا پہلے ہاتھ سے دھبے نکالنے کے بعد پھر میل نکالنے کے لیے واشنگ مشین میں ڈالے گی، پسینہ ڈالے۔ سفید کپڑے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس طرح ہر قسم کے گناہوں سے تو مجھے پاک صاف کر دے۔ تو پاکی اور صافی یہ ظاہر بدن کی بھی ہوتی ہے اور یہ دل کی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں پاک دل بنانا ہے، جس میں ایمان ہو، جس میں عمل صالح ہو، تو پھر ہمیں ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، باطن کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اور ہم جتنا اللہ کی بڑائی کو زبان سے بولیں گے اتنا زیادہ زبان کے راستے سے دل میں اللہ کی عظمت جائے گی۔ اللہ کی عظمت کو جتنا دیکھیں گے، اللہ کی عظمت کو جتنا سنیں گے، اتنا کان اور آنکھوں کے راستے سے اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں جائے گی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ وعلماء امتہ اجمعین۔